مرحبا مرحبا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اور شاہدین، اللہ تبارک و تعالی حق ہے اور سچے ہیں۔ اللہ کا دین سچا ہے۔ اس سچے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کو دین کی حق کی دعوت دیتے رہے۔ قوم نے بات مان لی تو وہ قوم اللہ کی نظر میں مقبول ہوئی، لیکن عادت اللہ یہ جاری ہے، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کی، اپنے رہنما کی، اپنے رسول کی بات نہیں مانتی، اس کی بات پر عمل نہیں کرتی، اور جب حجت تام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے جب قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مردود ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے ہوتا ہے، چنانچہ کبھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا اس طور پر کہ اس کو سیلاب میں غرق کر دیا، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرقاب کر کے اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اس کے علاوہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ریح کے ذریعے، آندھی کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا۔ قوم فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ عذاب کے طریقے اللہ تعالیٰ کے مختلف رہے۔ کسی قوم پر آپ نے آسمانوں سے پتھراؤ کرایا، کسی قوم پر آپ نے زمین کو پھاڑ کر زلزلہ پیدا کر کے اس قوم کو زمین میں آپ نے زمین میں دھسا دیا۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی قوم کو، قریش کو دعوت دین دی، حق کی طرف بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ کر ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تقریباً 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان کو سمجھاتے رہے، ان کی فہمائش کرتے رہے، ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ روگردانی کرتے رہے۔ چنانچہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجت تام کر دی تو اب یہ قوم اللہ کی نظر میں عذاب کی مستحق ہو گئی۔ لیکن قریش پر جو عذاب آیا وہ عذاب پوری قوم کے لیے نہیں آیا، وہ اس عذاب کی نوعیت اگلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے اس سے مختلف تھی۔ قریش پر عذاب جو آیا وہ عذاب بالاقساط آیا، قسطوں میں آیا، اور جو قسطوں میں عذاب آیا ان قسطوں کی سب سے پہلی قسط، ان اقساط کی سب سے پہلی قسط جو عذاب کی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ تیغ کر کے، نیست و نابود کر کے، بڑا نقصان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
مکہ مکرمہ میں 13 سال تک آپ صبر سے کام لیتے رہے، آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، آپ سجدے میں تھے تو آپ کی پشت مبارک پر اوجھ ڈالی گئی، نجاستیں پھینکی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضرات صحابہ کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، اور اسی طرح سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم لوہے پر جو ہے ان کو سلایا گیا، جس کی گرمی سے حضرت خباب کی کھال جو ہے وہ جلی، اور جو ہے آگ کے انگارے اس کے ذریعے سے، آپ کی چربی کے ذریعے سے بجھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کر جو ہے مخالف سمت میں دوڑا کر ان کی جسم کے پڑخچے اڑا دیے گئے۔ یہ سب ظلم و ستم آپ مکہ مکرمہ میں برداشت کرتے رہے، لیکن مکہ میں کوئی کارروائی کرنے کا آپ کو حکم نہیں ملا، بلکہ اجازت ہی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں صرف اور صرف صبر سے کام لینا تھا۔ مکی دور کے ختم ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ، تو ابتدائی 6 ماہ آپ نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے مسجد نبوی بنوائی۔ مسجد نبوی کے بننے سے مسلمانوں کا ایک مرکز قائم ہوا، ان کی ایک پارلیمنٹ بن گئی، ان کا ایک دار الندوہ بن گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ حضرات مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا معاملہ فرمایا، ایک مہاجر کو دوسرے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل یہود تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ یہ فرمایا آپ نے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اگر باہر سے کسی دشمن نے حملہ کیا اور اہل مدینہ چاہے وہ یہود ہو یا مسلمان ہو، چاہے وہ انصار ہو، کسی پر بھی کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کسی نے حملہ کیا تو ہم سب مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اسی کو جو ہے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ پہلے 6 ماہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے۔ پھر اس کے بعد 7ویں مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے، جس کو چھاپا مار دستے کہا جاتا ہے، وہ دستے آپ نے روانہ فرمائے، اور قریش کا جو تجارتی سفر ہوتا تھا، جو ان کا قافلہ گزرتا تھا بدر کے راستے سے ہوتے ہوئے، اس قافلے پر آپ نے حملے کرائے اور اس قافلوں کو روکنے کی آپ نے کوشش کی۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ قریش مکہ جو ہے وہ حقیقت میں تاجر تھے، اور ان کا تجارتی سفر ہوا کرتا تھا مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف، جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے، اور ان کا یہ راستہ پڑتا تھا مکہ مکرمہ سے نکل کر بدر کے قریب سے ہو کر یہ راستہ ملک شام پہنچتا تھا۔ ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اب مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے، اب مدینہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہو گئی، مسلمانوں کی ایک ریاست ہو گئی، مسلمانوں کا یہاں پر ایک طاقت مسلمانوں کو یہاں حاصل ہوئی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے جو ہے چھاپا مار دستے آپ نے روانہ کیے، اور یہ جو مکہ مکرمہ سے قافلے روانہ ہوتے تھے تجارتی، اس پر آپ نے حملے کروائے۔ چنانچہ آپ نے تقریباً غزوہ بدر سے پہلے کل 8 مرتبہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے دستے بیچ کر آپ نے حملے کرائے۔ اور اصل یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر مالی پابندی لگاتا ہے، اور مالی اور اکونومی کے اعتبار سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو، اپنے دشمن کو، دشمنان اسلام کو مالی اعتبار سے، اکونومی کے اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے آپ جو ہے ان کے تجارتی قافلوں پر حملے کرواتے تھے۔ جو بدر کا معرکہ ہوا اس سے پہلے تقریباً 8 مرتبہ آپ نے اس طرح چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے، جن میں سے
4 موقعوں پر آپ خود بنفس نفیس ان معرکوں میں اور ان کاروائیوں میں شریک رہے جن کاروائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، ان کاروائیوں کو غزوات کہا جاتا ہے، اور جن کاروائیوں میں آپ خود شریک نہیں تھے لیکن آپ کے حکم پر حضرات صحابہ نے وہ کاروائیاں کی، ان کو جو ہے اصطلاح میں سرایا کہا جاتا ہے۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 سال کی مدت میں یہ 8 دستے اور 8 کاروائیاں کی، جس میں آپ نے کفار کے تجارتی قافلوں پر آپ نے حملے کرائے۔ جب بدر کا معرکہ پیش آیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بھی چاہا کہ جو ہے یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کو روکا جائے اور اس پر حملہ کیا جائے، اور جو ہے اس کے مال سے اس کو مالی نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقاعدہ کارروائی کرنے کے لیے، باقاعدہ کوئی جنگ کرنے کے لیے، کوئی قتال کے لیے آپ نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ جا رہا ہے اس قافلے کو روکا جائے اور اس پر حملہ کیا جائے۔ اس لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ فوری طور پر جو لوگ حاضر تھے ان کو حکم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آپ وہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ کوئی باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادہ ہتھیار نہیں لیے تھے۔ آپ نے جو ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادہ اس طرح کے گھوڑے اور کوئی لڑائی کے اوزار اس موقع پر نہیں تھے لے دے کر، صرف آپ کے لشکر میں 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت مقداد ابن اسود کے پاس تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور کل ملا کر 70 اونٹ تھے۔ ان 70 اونٹ کو 3 لوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا، باری باری ان اونٹوں پر جو ہے سوار ہوا جاتا تھا، اور اس طرح یہ قافلہ جو ہے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا تھا، کوئی جنگ اور قتال کا ارادہ نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے اپنے لشکر کا معائنہ کیا۔ جو کمسن اور چھوٹے تھے ان کو آپ نے واپس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ جب مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور امیر مقرر کر کے مدینہ منورہ جو ہے روانہ فرما دیا، اور ان کو مدینہ کا امیر اپنی عدم موجودگی میں ان کو بنایا اور وہ مدینہ چلے گئے۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے تو مقام صفرا تک آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اور کسی مخبر نے آپ کو اطلاع دی کہ جس طرح سے ابو سفیان کا قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، اور اس قافلے کے لیے جو ہے آپ اس قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا لشکر ابو جہل کا نکلا ہے، اور وہ ابو جہل کا لشکر اس قافلے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، لیکن یہ ابو جہل کا لشکر نکلا، قافلہ تو نکل گیا۔ ابو سفیان بچا کر قافلے کو لے کر جو ہے اطمینان کے ساتھ ملک شام اور ملک شام سے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا، لیکن یہ ابو جہل کا جو لشکر آیا اس لشکر کے ساتھ وہاں جنگ ہوئی بدر کے مقام پر۔ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ابتدا میں پہلے انفرادی جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ولید ابن عتبہ کے ساتھ ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ جو ہوئی وہ شیبہ کے ساتھ ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہوئی وہ جو ہے وہ عتبہ کے ساتھ ہوئی، اور اس طرح
سے ان 3 صحابہ نے 3 کفار کو جب تہہ تیغ کر دیا، واصل جہنم کر دیا، تو پھر اس کے بعد ابو جہل نے یہ اعلان کیا اپنے لشکر میں اور یہ بات کہی کہ ان 3 لوگوں نے جلد بازی میں کام لیا ہے، اطمینان سے جنگ کریں گے اور اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک مسلمانوں کو اپنی رسیوں سے باندھ کر قید نہ کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اعانت فرمائی۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ 313 کی تعداد اگر آج کفار کے سامنے یہ ہار گئے اور آج اگر یہ مٹ گئے تو آئندہ اس زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا اور آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی اور برابر سے جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹھی میں ریت لی اور ریت کے ذرات لے کر شاہت الوجوہ کہہ کر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے کفار پر پھینکے۔ ایک مٹھی ریت کیا ہوتی ہے؟ 1000 کا لشکر سامنے تھا، لیکن ایک ایک کی آنکھ میں جا کر وہ مٹی وہ ریت کے ذرات گرے، وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کو قید کرنا شروع کیا۔ اس موقع پر تقریباً 70 کفار جو ہے وہ قتل کیے گئے اور 70 کے قریب کفار کو اس موقع پر ان کو قید کیا گیا۔ 70 کفار جو قید ہوئے جو قتل ہوئے ان میں سے 24 بڑے بڑے سردار تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ایک کنویں میں ان 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کو ڈالنے کا حکم دیا اور پھر وہاں جا کر آپ نے یہ فرمایا، اس کی منڈیر پر کھڑے ہو کر، کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ فرمایا، اے کفار، اے ابو جہل، اے عتبہ، تمہیں تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ میرے رب نے جو مجھے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور اس طرح سے اس عظیم جنگ میں، اس پہلے معرکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ جو دن تھا جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تعاقب کے لیے نکلے تھے، وہ 12 رمضان کا دن تھا، اور جس دن جنگ ہوئی وہ دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 17ویں تاریخ تھی۔ 17 رمضان کو سن ہجری 2 میں یہ 17 رمضان کو یہ معرکہ پیش آیا۔ آج وہی جمعہ کا دن ہے، 17واں روزہ ہے، 17 رمضان ہے، اور جو ہے یہ معرکہ کی تاریخ آج تازہ ہوتی ہے، اس کی یادیں آج تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے ان قربانیوں کی قدردانی کرتے ہوئے دین پر چلنا ہمارے لیے اللہ تعالی آسان فرمائے اور اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔